السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام قسم کی تعریف اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مابوس کے الحمدللہ۔ انہیں کی مختصراً تعریف کے بعد ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و تسلیم نازل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خشیت الہی کہتے کسے ہیں اور ہمیں اپنے اندر ڈر کس طرح رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کئی مقامات پر۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ہمیں ڈر کس طرح رکھنا چاہیے اور حقیقی ڈر ہمیں کس طرح ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ڈر تو یوں ہی کے اعتبار سے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانوں کو انسانوں سے ڈر رہتا ہے، انسانوں کو جانوروں سے ڈر رہتا ہے، انسانوں کو اپنے مالک سے ڈر رہتا ہے۔ جس دفتر میں وہ کام کرتا ہے اس کے مالک سے اس کا ڈر رہتا ہے کہ اگر آج ہم ٹھیک سے کام نہیں کریں گے، کام میں نہیں آئیں گے تو ہمارے پیسہ ہمارے تنخواہ میں سے وہ کاٹ لے گا۔ اس طرح کے انسانوں کے اندر ڈر ہمیشہ موجود رہتا ہی ہے، لیکن اصل جو ڈر اور خوف ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ اللہ کا ڈر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی ڈر موجود ہو جائے، ہمارے سینوں کے اندر داخل ہو جائے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، ہر موڑ میں جب بھی آپ کوئی کام کرنے جائیں گے، اگر وہ اچھا کام ہو برا کام ہو، تو آپ کی ضمیر آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ کہیں یہ تو غلط نہیں ہو سکتا، کہیں اس کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ پر تو ناراض نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی سوچ آپ کے دل میں داخل ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، تو ہمیں اور آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر موڑ پہ ہر وقت اللہ سے ڈریں۔ کوئی بھی کام کرنے جائے تو سب سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے، کیا اس کام کو ہمارے رسول نے کیا ہے، کیا اس کام کو اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح کی سوچ اگر ہمارے اندر بھی موجود ہو جائے تو ہم سے بھی کبھی بھی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب ہمارے اندر خشیت الہی اللہ رب العالمین کی ڈر داخل ہو جائیں گے تو ہمارے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، وہ تمام تر گناہ ہم سے ایک ایک کر کے چھوٹتے جائے گا۔ کیونکہ جب بھی ہم کچھ کام کرنے جائیں گے تو ہمارے دل یہ کہہ بیٹھے گا یہ تو کام غلط ہے، اس کام کو کرتے ہوئے اگر ہماری موت ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہم کیا جواب دیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور رات کی تاریکی، رات کی اندھیرے میں ایک آدمی آپ کے سیٹ کے بغل میں سویا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے جیب سے کچھ روپے کے نوٹ نکلی ہوئی رہتی ہے اور آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی اور میرے سوا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اس کے روپیہ کو اگر چھین لوں، وہ تو سوئے ہوئے حالت میں ہے، نیند کی حالت میں ہے، تو ہم اس کے پیسہ کو آسانی سے چھین سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہاتھ کو اس کی جیب کی طرف بڑھاتے ہیں تو آپ کا نظر
ایک اوپر والے سیٹ کے اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر والے جو سیٹ پر سوئے ہوئے تھے وہ آدمی آپ کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اس ٹائم اس وقت اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے اور آپ دوبارہ اس پیسے کو کھینچنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس مثال سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ سوچ لیں گے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں رات کے اندھیرے میں کچھ کام کیوں نہ کروں، لیکن اللہ رب العالمین وہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ وہ تعلیم مجاد الصدور، وہ تو سینوں کی بات کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر اس طرح کی سوچ ہمارے اندر بھی داخل ہو جائے تو ہم سے بھی غلط فہمی اور غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادھیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے دل کے اندر خشیت الہی، اللہ کے ڈر کو داخل کر کے رکھیں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے۔ اگر اللہ سے آپ ڈرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ غلط کام کرنے جائیں گے، آپ کی ضمیر آپ کو یہ یاد دلا دے گا کہ یہ غلط ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس کام کو کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے اس بات کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو میں یہیں سے اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں اور میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام ناظرین اور مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عنایت بخش۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت